ہمارے دو دشمن ہیں جو ہمیں جادہ مستقیم سے ہٹانے کے لیے دن رات کوشاں ہیں، ایک نفس اور دوسرا شیطان۔ نفس اور شیطان دونوں دشمن ہمیں راہ حق سے ہٹانے کے لیے دن رات جد و جہد میں ہیں اور ہمارے خلاف مساعی جد و جہد اور محنت کر رہے ہیں۔ ماہ سیام آیا تو ہمارا ایک دشمن بند گیا، ہمیں تھوڑی سی سہولت مل گئی، اب ایک ہی دشمن باقی ہے جس سے مقابلہ کرنا باقی ہے اور وہ ہے نفس۔ اب نفس سے مقابلہ کیسے ہوگا؟ تو کسی ایکسپرٹ سے پوچھیں کہ جناب نفس ہے، ہم کمزور ہیں، شیطان دشمن ہمارا بندہ ہوا ہے، دو محاذ کھلے تھے تنہا جان کے لیے، ایک محاذ بند ہو گیا، اب ایک ہی محاذ ہے، مقابلہ کرنا ہے تو کیسے کرنا؟ اللہ اکبر۔ تو ہم اقبال کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ بتائیے۔ وہ کہنے لگے میں آپ کو اپنے مرشد مولانا رومی کے پاس لے جاتا ہوں۔ رومی کے پاس اقبال لے کر کے گئے تو رومی نے کہا کہ میں آپ کو ایک اور شخص کا پتہ بتاتا ہوں اور وہ اتنا کامل ہے اور اس شعبے میں اس قدر ایکسپرٹ ہے، اس نے کہا ہفت شہر عشق را اتار گشت ما ہنوز اندر خمیں یک کوچاں۔ عشق کے ساتوں شہر حضرت شیخ فرید الدین اتار گھوم چکے ہیں اور ہم پہلے شہر کی پہلی گلی کے کونے میں کھڑے ہیں۔ یعنی اتنا بڑا شخص شیخ فرید الدین علیہ رحمہ، تو کہا وہ بتائیں گے تمہیں کہ نفس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ رومی کہتے ہیں کہ وہ میرے بھی استاد ہیں، رومی کہتے ہیں کہ وہ میرے بھی ہادی و مرشد ہیں۔ جس عشق کے شہر میں داخل ہوا ہوں اور ابھی کونے پہ کھڑا ہوں، اس طرح کے ساتوں شہر وہ گھوم کے بھی آئے ہیں۔ آؤ ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب نفس قابو کیسے کریں؟ تو شیخ فرید الدین اتار نے کہا نفس نتواں کشت الا باسے چیز بات گوئم یاد گیرش اے عزیز۔ نفس نہیں مرتا، لیکن تین اصلیں اگر آپ کے پاس ہوں تو یہ نفس ٹھہر بھی نہیں سکتا۔ غور سے سن لیجئے، روحوں میں اتار لیجئے، اور زندگی میں ہمارا مقصد ہے اس نفس کا مقابلہ کرنا، شیطان کا مقابلہ کرنا بھی ہمارا مقصد ہے اور نفس کا مقابلہ کرنا بھی ہمارا مقصود زندگی ہے۔ ساری زندگی فریب میں ہم میں نہیں گزارنا۔ وہ تین اصلیں کون سے ہیں؟ خنجر خاموشی و شمشیر جو، نیزائے تنہائی و ترک ہجو۔ ایک خاموشی کا خنجر، دوسرا بھوک کی تلوار اور تیسرا تنہائی کا نیزہ۔ یہ تین اصلیں تمہارے پاس ہوں تو پھر نفس ٹھہر بھی نہیں سکتا۔ اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا من سامتا نجا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا۔ ہمارے ہاتھ بھی گناہ کرتے ہیں، کسی پہ ظلم کریں تو گناہ کرتے ہیں، ہمارے پاؤں بھی گناہ کرتے ہیں، برائی کے اڈے پہ چل کے جاتے ہیں، ہماری آنکھیں بھی گناہ کرتی ہیں، ہماری سوچیں بھی گناہ کرتی ہیں، ہم حرام کمائیں کھائیں تو پیٹ بھی ہمارا گناہ کرتا ہے، لیکن سب سے زیادہ گناہ ہماری زبان کرتی ہے۔ اے اللہ ہدایت کے بعد ہمارے دل کو پھر دوبارہ ٹیڑھا نہ کر دینا۔ اگر ہدایت دی ہے تو وہ نصیب ہی رہے، وہ من میں جذب ہو جائے، وہ روح میں اتر جائے۔ تو میں اور آپ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ لگایا ہے، تو پھر اپنی ساری زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے نام